السلام علیکم۔ چلیں آج ایک ایسی گہری نصیحت پر بات کرتے ہیں جو شاید کامیابی اور نعمتوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دے۔ تو آئیے اس تجزیے کو ایک بہت ہی عجیب بلکہ ایک چونکا دینے والے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ بھلا کوئی نعمت، کوئی بلیسنگ خوف کی وجہ کیوں بن سکتی ہے؟ عام طور پر تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ڈر کیسا؟ اب یہ سوال آتا کہاں سے؟ اس کی جڑ اس نصیحت میں ہے جو کہتی ہے کہ اگر اللہ رزق میں اضافہ کر دے تو ڈر جاؤ، جھک جاؤ، کیونکہ کہیں آزمائش تو نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اب جانتے ہیں سیدھا سیدھا ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جو حیران کر دینے والی نصیحت ہے، یہ آخر ہمیں سکھا کیا رہی ہے؟ اصل میں یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہے جو ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی دولت، اختیار اور عزت یہ سب تو ہمیشہ انعامی ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، جیسے ایک اچھی نوکری مل گئی، کاروبار چل پڑا یا معاشرے میں کوئی مقام مل گیا، ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جشن منانا، خوش ہونا، احتیاط کرنا نہیں۔ لیکن یہ نصیحت یہ ہمیں ایک بالکل ہی دوسرا زاویہ دکھا رہی ہے۔ اور اس نصیحت کے پیچھے اصل میں ایک بہت ہی تلخ سماجی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ ہے اختیار کا المیہ، ایک ایسی ٹریجڈی جسے ہم اکثر اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیلی کہ جب کسی کو اختیار ملے، پاور ملے، تو وہ اور زیادہ عاجز ہو جائے اور ذمہ دار بن جائے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اکثر اس کے بالکل الٹ۔ اختیار انسان کو عاجزی سے دور اور تکبر کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ اقتباس اس المیے کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ صاحب اختیار ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی دوسروں کو حقیر اور خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سچ پوچھیں ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جو شاید ہم سب روز کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب اس سوچ کو، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں ہے کہ یہ نعمتیں صرف انعام نہیں ہیں، یہ عزت اور یہ رزق دراصل ایک امتحان ہے۔ تو جب ہم آزمائش یا ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو یا اختیار کی، وہ دراصل ہمارے کردار کو، ہماری اصلیت کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے۔ اور اس امتحان کے موٹے طور پر دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو انسان تکبر میں پڑھ کر فیل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ عاجزی اپناتا ہے اور اس امتحان میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیابی کا راستہ آخر ہے کیا؟ اور اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل کامیابی صرف دولت جمع کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس ماخذ کے مطابق کامیابی کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ پہلا، عاجزی یعنی خود کو کچھ نہ سمجھنا۔ دوسرا، شکر گزاری یعنی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا اور بہت اہم، انسانیت یعنی جب اختیار ملے تو دوسروں کے ساتھ اور زیادہ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اصل کامیابی مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آپ کے کردار میں ہے۔ ان نعمتوں کو کوئی کیسے ہینڈل کرتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے، وہی حقیقی کامیابی ہے۔ چلیں اس ساری گفتگو کے اختتام پر آئیے مل کر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور ایک ایسی دعا کرتے ہیں جو اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا فرمائے، آمین۔ اور یہ دعا یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی آرزو ہے، ایک ایسی خواہش ہے جو ہمیں ہر طرح کی آزمائش میں سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس گہری نصیحت پر غور کرنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔